تین حیرت انگیز واقعات اور ان تینوں سے ملنے والا ایک سبق پارٹ 2۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا پہلا پارٹ دیکھیں۔ میں نے دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا ہوا تھا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینکا تھا۔ سمندر کی لہریں اسے دھکیل کر ساحل تک لے آئی تھی۔ مجھے کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا، جبکہ باقی لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر سردی سے ٹھٹر کر مر چکے تھے۔ میں 15 دن ہاسپٹل میں رہا۔ میں اس دوران یہ سوچتا رہا، میں کیوں بچ گیا؟ مجھے کوئی جواب نہیں سوجھتا تھا۔ میں جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو رہا تھا، مجھے اس وقت یاد آیا میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنائی تھی۔ ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے فوراً باکس سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی۔ یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ مجھے جو ہی یہ نیکی یاد آئی، مجھے 6 ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ ہم نہ ترکی میں صرف اس کی وجہ سے بچتے رہے تھے، بلکہ وہ جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا، ہم کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے، ٹھنڈے پانی سے بھی اور موت سے بھی۔ ہم نے جو ہی اسے کشتی سے دھکا دیا، موت نے ہم پر اٹیک کر دیا۔ میں نے پولیس سے درخواست کی، میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس والوں نے مجھے بتایا وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی بو نہیں آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا میرے ساتھیوں کو اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آتی تھی۔ یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور وہ جو ہی الگ ہوئے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تیسرا واقعہ۔ ایک شخص جوانی میں ارب پتی تھا، لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ نہایت تنگ دستی میں گزرا۔ انہوں نے اپنی کہانی یوں سنائی: میرے والد مل میں کام کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کا ایک کزن معذور تھا۔ کزن کے والدین فوت ہو گئے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ رہا۔ میرے والد کو ترس آ گیا، وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، گھر میں غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور چچا سر پر آ گرا۔ والدہ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے، وہ سارا دن انہیں کوستی رہتی تھی۔ ہم بھی والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن میرے والد کو ان سے محبت تھی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، ان کا پاخانہ پیشاب بھی صاف کرتے تھے اور انہیں کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا ہمارے حالات بدل گئے۔ ہمارے والد نے چھوٹی سی بھٹی لگائی، یہ بھٹی کارخانہ بنی اور وہ کارخانوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 میں ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے۔ وہ چچا ترکے میں مجھے مل گیا۔ میں نے انہیں چند ماہ اپنے گھر رکھا، لیکن میں جلد ہی تنگ آ گیا۔ میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی کہ ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر اور ہماری گاڑیاں سب نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالوں کے لیے ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی ضمانت تھے۔ ہم اس کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے محل ہم سے رخصت ہو گئے۔ ہم سڑک پر آ گئے۔ تینوں واقعات سے ملنے والا سبق۔ دوستو، ہم نہیں جانتے کہ ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم کن کی وجہ سے کامیاب ہیں، ہم کن کی بدولت محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہم کس کو بس سے اتاریں گے، ہم کس کو کشتی سے باہر پھینکیں گے، اور ہم کس کے کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے، اور وہ شخص ہمارا رزق، ہماری کامیابی
اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا۔ ہم ہرگز نہیں جانتے، لہٰذا ہمیں کسی کو بھی بس، کشتی اور گھر سے نکالنے کا رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو وہ سب اس شخص کا ہو، اور اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے، ہم نہ رہیں، مٹی کا ڈھیر بن جائیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔